بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک اعرابی بیابان سے سفر کرتا ہوا مسجد نبوی کے دروازے پر پہنچا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا سے وصال فرمائے 10 دن گزر چکے تھے۔ اس شخص نے اپنا چہرہ چادر میں چھپایا ہوا تھا۔ صحابہ کو سلام عرض کرنے کے بعد رسول اللہ کے دنیا سے رخصت فرمانے پر غم و درد کا اظہار کیا۔ اس شخص نے صحابہ کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھا، آپ میں سے رسول اللہ کے اہل خانہ میں سے کون ہے؟ صحابہ نے حضرت سیدنا مولا علی کی طرف اشارہ کیا۔ حضرت علی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا سے چلے جانے کی وجہ سے غم میں مبتلا تھے۔ اس شخص نے حضرت علی کو سلام کیا۔ جواب میں حضرت علی نے فرمایا، وعلیکم السلام یا مضر۔ سلام کے جواب کے ساتھ اس شخص کا نام سن کر اس شخص سمیت دیگر صحابہ بھی بہت حیران ہوئے۔ اعرابی نے عرض کی، آپ کو میرا نام کیسے پتا چلا؟ حضرت سیدنا علی نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے تمہارے آنے کی خبر اور تمہاری کیفیت کے بارے میں پہلے ہی آگاہ کر دیا تھا۔ اعرابی نے آپ سے نام پوچھا تو آپ نے فرمایا، میرا نام علی بن ابی طالب ہے اور میں رسول اکرم کا چچا زاد بھائی ہوں۔ پھر حضرت علی نے فرمایا، تمہارا نام مضر ہے، تم عرب کے ایک باشندے ہو، تم نے رسول اکرم کی بعثت کے متعلق اپنی قوم کو آگاہ کیا تھا۔ اے مضر، تم نے پیارے نبی حضور اکرم کی شان بیان کرتے ہوئے اپنی قوم سے کہا کہ تہامہ میں ایک نبی آئے گا جس کے رخسار چاند کی طرح روشن اور انداز گفتگو شہد سے زیادہ شیریں ہوگا۔ وہ جو شخص اس نبی پر ایمان لائے گا وہ نجات پائے گا اور جو مسکینوں اور یتیموں کا وارث ہوگا۔ اس نبی کی سادگی ایسی ہوگی کہ اپنے کرتے اور جوتوں کو خود پیوند لگائے گا، شراب نوشی، زناکاری، ناحق قتل اور سود کو حرام قرار دے گا اور گویا ہر بری چیز سے منع کرے گا۔ نماز پنجگانہ کے ساتھ ساتھ نماز تہجد کی بھی ادائیگی کرے گا۔ رمضان المبارک میں روزے اور اس کی راتوں کو قیام کرے گا۔ مزید یہ کہ وہ آخری نبی ہوگا اور تا قیامت تک اس کی نبوت کا چرچہ رہے گا۔ جب تم نے اپنے لوگوں سے کہا کہ تم بھی میری طرح اس نبی رحمت پر ایمان لے آؤ اور اس کے احکامات کی پیروی کرو تو تمہارے ظالم لوگوں نے تمہارے ساتھ ظالمانہ سلوک اختیار کیا اور تجھے جیل میں قید کر دیا۔ پھر جب نبی رحمت سرکار دو عالم کا اس دنیا سے وصال ہوا تو اللہ نے تیری قوم کے لوگوں پر اپنا عذاب مسلط کیا اور ان کو پانی کے سیلاب میں غرق کیا، لیکن اللہ نے تجھے اس عذاب سے بچا لیا اور اس طرح تجھے قید خانے سے نجات ملی۔ قید سے نجات حاصل ہونے کے بعد غیب سے تجھے آواز آئی کہ نبی آخر الزماں اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکے ہیں، تو ان کے صحابہ میں شامل ہو جا اور مدینہ منورہ کی طرف سفر کر کے رسول اللہ کے روضے مبارک کی بھی زیارت کر۔ حکم ملنے کے بعد تم منازل طے کرتے ہوئے یہاں مدینہ پہنچے ہو۔ جب اس عرابی نے حضرت علی کی ساری باتیں سنی تو اس کی آنکھیں اشک بار ہو گئی۔ حضرت علی نے فرمایا، تمہارے متعلق مجھے میرے پیارے نبی نے پہلے ہی سے آگاہ کر دیا تھا اور مجھے حکم دیا تھا کہ میرے بعد عرابی ایک مضر مدینہ منورہ آئے گا تو اس کو میرا سلام کہنا۔ جب مضر نے حضور اکرم کی طرف سے سلام کی نوید سنی تو عرابی دل برداشتہ ہو کر حضرت علی کے سینے سے لگ گیا اور ماتھے پر بوسے دیے۔ اس کے بعد عرابی نے حضرت علی سے عرض کیا، میرے ذہن میں کچھ سوالات ہیں کیونکہ مجھے علم ہے کہ آپ علم کا شہر ہیں، اگر مجھے ان کے جوابات مل جائیں تو یہ مجھ پر آپ کا احسان ہوگا۔ حضرت علی نے اس عرابی کو سوال کرنے کی اجازت دے دی۔ عرابی کہنے لگا، اے علی، وہ کون سا جاندار ہے جس کا اس دنیا میں نہ باپ ہے اور نہ ماں؟ وہ کون سی مادہ ہے جس کے والدین کا کوئی وجود نہیں؟ اس رسول کا کیا نام ہے جو نہ انسانوں سے ہے، نہ جنات میں سے، نہ ہی فرشتوں میں سے اور نہ ہی کسی چپایوں اور درندوں میں سے؟ ایسی کون سی قبر ہے جس نے اپنے اندر قبر والے کو سیر کرائی؟ وہ کون سا حیوان ہے جس نے اپنے جیسے ساتھیوں کو ڈرایا ہو؟ ایسا جسم جس نے زندگی میں ایک بار کوئی چیز کھائی ہو اور دوبارہ کبھی کوئی چیز نہ کھائی ہو؟ زمین کے ایسے ٹکڑے کے بارے میں بتائیے جس پر صرف ایک مرتبہ سورج کی شعاعیں پڑی ہوں اور دوبارہ قیامت تک وہاں شعاعیں نہیں پڑیں گی۔ ایسے پتھر کے بارے میں بتائیے جس نے کسی زندہ چیز کو جنا ہو۔ ایسی عورت جس سے 3 ساعت میں لڑکے کی پیدائش ہو۔ 2 ساکن چیزیں جو کبھی حرکت نہیں کرتی اور 2 متحرک چیزیں جو کبھی ساکن نہیں ہوتی۔ 2 ایسے دوست جو کبھی دشمن نہیں ہوں گے اور 2 ایسے دشمن جو کبھی دوست نہیں ہوں گے۔ شے اور لا شے میں کیا فرق ہے؟ ماں کے رحم میں پلنے والے کی سب سے پہلے کون سا عضو بنتا ہے؟ قبر میں دفن انسان کے سب سے آخر میں کون سی چیز فنا ہوگی؟ والدین کی وراثت میں اللہ نے اسلام میں لڑکے کے 2 حصے اور لڑکی کا ایک حصہ کیوں رکھا ہے؟ حضرت سیدنا علی نے ان سوالات کو تسلی سے سنا اور فرمایا کہ جس نر کے بارے میں تم نے سوال کیا ہے کہ جس کی نہ ماں ہے نہ باپ، وہ حضرت آدم ہے، اور وہ مادہ جو بغیر ماں کے پیدا ہوئی ہو وہ اماں حوا علیہ السلام ہے، اور وہ نر جو بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہوں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ وہ جاندار جو نہ انسانوں میں سے تھا اور نہ جنوں میں سے، نہ فرشتوں اور چپایوں میں سے اور نہ ہی درندوں میں سے، وہ کوا تھا جس نے اللہ کے حکم سے قابیل کی تعلیم کے لیے مقرر کیا۔
وہ قبر جس نے اپنے اندر صاحب قبر کو سیر کرائی وہ مچھلی تھی جس نے حضرت یونس علیہ السلام کو اپنے پیٹ میں رکھ کر سمندر کی سیر کروائی۔ وہ حیوان جس نے اپنے ساتھیوں کو ڈرایا تھا وہ چیونٹی تھی۔ وہ چیونٹیاں جب خوراک کی تلاش میں ایک ستون پر چڑھتی تھیں تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے بیٹھنے کی جگہ پر تھا۔ اس چیونٹی نے اپنے ساتھیوں کو خبردار کیا کہ تمہارے گزرنے سے مٹی نیچے نہ گرے جس سے پیغمبر خدا کو ناگواری ہو۔ وہ جسم جس نے ایک مرتبہ کھایا ہو اور پھر قیامت تک کبھی کوئی چیز نہ کھائی ہو وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہے جس نے جادوگروں کے جادو کو ایک لقمے میں نگل لیا، اور زمین کا وہ ٹکڑا جہاں ایک مرتبہ سورج کی کرنیں پڑی تھیں وہ دریائے نیل ہے۔ جب اللہ کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سمندر کے پانی کو اپنے عصا کی مدد سے 2 حصوں میں تقسیم کر کے گزرنے کا راستہ بنایا، اور جب موسیٰ کی قوم سلامتی سے گزر گئی تو دریائے نیل دوبارہ اپنی اصلی حالت میں آ گیا۔ اب قیامت تک اس حصے پر سورج کی شعاعیں نہیں چمکیں گی۔ وہ پتھر جس نے حیوان کو جنم دیا وہ پہاڑی ہے کہ جس کے گرد سے حضرت سلیمان علیہ السلام کی اونٹنی پیدا ہوئی۔ 2 ساکن چیزیں زمین اور آسمان ہیں اور 2 متحرک چیزیں سورج اور چاند ہیں جو قیامت تک متحرک ہی رہیں گی۔ وہ عورت جس نے 3 سات میں بچے کو جنم دیا وہ حضرت مریم علیہ السلام ہے جن سے حضرت عیسیٰ کی ولادت ہوئی۔ 2 ایسے دوست جو ایک دوسرے کے دشمن نہیں ہو سکتے وہ جسم اور جان ہیں، اور 2 ایسے دشمن جو کبھی دوست نہیں ہو سکتے وہ زندگی اور موت ہیں۔ شے سے مراد مومن اور لا شے سے مراد کافر ہے۔ رحم میں سب سے پہلے جسم کے حصوں میں سے شہادت کی انگلی کی شکل بنتی ہے، اور قبر میں سب سے آخر میں جو چیز مٹی میں دفن ہوگی وہ انسان کے سر کی ہڈی ہے۔ اسلام نے لڑکے کے 2 جبکہ لڑکی کی وراثت میں 1 حصہ رکھا ہے، اس لیے کہ اسلام نے خاندان کی مالی کفالت اور اخراجات کی ذمہ داریاں مرد کے کندھوں پر ہی ڈالی ہیں۔ جب اعرابی مظہر نے حضرت سیدنا علی سے اپنے تمام سوالات کے جواب تسلی سے سنے تو وہ آپ کے علم سے اور متاثر ہوا اور خوش ہوا۔ اس کے بعد اعرابی مظہر نے حضرت علی کو سینے سے لگایا اور واپس چلا گیا۔